بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب ما یجب فیہ الزکاۃ، یہ باب ہے ان چیزوں کے بارے میں جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ الفصل الاول، فصل اول سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس باب میں ان اموال کا بیان ہوگا جن اموال میں، جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ باب کے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن خلاصے کے طور پر دوبارہ سن لیں۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 مال تجارت، نمبر 3 نقدی پیسے جو ہیں، اور نمبر 4 جو جانور ہے سائمہ جانور۔ سائمہ جانور وہ ہے جو خود چرتے ہیں، گھر میں لا کے پیسوں پر کھاد وغیرہ لا کر ان کو کھلایا نہیں جاتا، بلکہ وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ چراگاہوں میں خود چرتے ہیں، تو ان جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جن جانوروں کو گھر لا کر کھلایا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر جانور مال تجارت کے طور پر ہو کہ ان کو بیچنے کے لیے، یہ تو وہ جانور ہیں جو اپنے لیے رکھے ہوں دودھ وغیرہ کے لیے، اور وہ سائمہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر جانور تجارت کے لیے ہو کہ کسی شخص کا کاروبار یہ ہو کہ جانور بیچتا اور خریدتا ہے، تو پھر وہ جانور بھی مال تجارت میں شمار ہوں گے۔ پھر ان کے سائمہ یا غیر سائمہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، سائمہ ہونے کی شرط اس میں نہیں ہے کہ وہ خود چرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جب ان کو بیچنے کے لیے لایا ہے تو ایسی صورت میں وہ مال تجارت ہے۔ جب مال تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو سائمہ جانور، سونا چاندی، مال تجارت، نقدی پیسے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ ہے کھیتی باڑی۔ یعنی کسی شخص کا باغ ہے، وہاں پر سیب، کھجور وغیرہ ان چیزوں کا باغ ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو اسی طرح جو کھیت وغیرہ ہے کسی کا، وہاں پر اس نے کچھ اگایا ہے، گندم ہے، باجرہ ہے، جو بھی چیز ہے ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن ان چیزوں پر، باغات وغیرہ کے مال پر، اور اسی طرح کھیتی وغیرہ سے جو چیز اگتی ہے، اس میں ان کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔ ان چیزوں کو شریعت کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں عشر ہے، جو ہے تو زکوٰۃ ہی، لیکن 10واں حصہ دینا پڑتا ہے تو اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اب یہ 4-5 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کا نصاب کیا ہے؟ تو سونا چاندی جو ہے، سونا تو 7.5 تولہ ہے، اور چاندی جو ہے 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ ہے، یہ نصاب ہے اس کا۔ مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کے رقم کی مقدار کے برابر ہو، تو ہر زمانے میں دیکھ لیا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے اس زمانے میں۔ اگر اتنا مال تجارت کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح نقدی پیسہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے مطابق دیکھا جائے گا، جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ باتیں پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے خلاصے کے طور پر یہاں جلدی بتا رہا ہوں۔ بہرحال آج کل جو سونا چاندی کی قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کو، یہ 75-80 ہزار روپے بنتی ہے، یا اس سے لگ بھگ کچھ بنتی ہوگی۔ بہرحال 80 ہزار ذہن میں رکھ لیں، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی۔ تو جس کے پاس اتنی رقم ہے، یا اتنی مالی تجارت ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سائمہ جانور ہے، سائمہ جانوروں کی نصاب کیا ہے تو وہ تفصیل سے انشاءاللہ احادیث میں آ جائے گا۔ ہر جانور کا الگ الگ نصاب ہے، اونٹ کا الگ ہے، گائے بھینس وغیرہ کا الگ ہے، اور بکریوں کا جو ہے نصاب وہ الگ ہے۔ کھیتی اور باغات وغیرہ کا کیا نصاب ہے؟ تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ 5 وسق جو ہے، یعنی 25 من اور 12.5 سیر، 25 من اور 12-13 کلو جو ہے، اتنی پیداوار اگر ہوگی تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ مسلک ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور صاحبین کا، اور امام
اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے جتنی بھی پیداوار نکلے گی، چاہے وہ 10 کلو ہی کیوں نہ ہو، اس میں سے ایک حصہ 10واں حصہ یعنی 1 کلو اللہ کے راستے میں دیا جائے گا، اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح باغات میں جو بھی پھل وغیرہ ہوگا اس میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور احناف کے نزدیک فتویٰ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ زمین جو بھی اگائے گی، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ یعنی کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، بلکہ جو بھی اگے گا اس میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ احناف کے نزدیک یہ ہے، اور امام شافعی اور صاحبین کے نزدیک اس کی مقدار 5 وسق ہے۔ 5 وسق سے زائد اگر ہوگا یا 5 وسق ہوگا پیداوار، چاہے گندم وغیرہ ہو یا کھجورے وغیرہ یا سیب وغیرہ جو بھی ہے، وہ 25 من اور 12-13 کلو ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر 25 من اور 12.5 کلو جو کہ 5 وسق کی مقدار ہے، اگر اس سے کم ہوگا تو ان کے نزدیک پھر اس میں عشر واجب نہیں ہوگا، یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا، ابھی آپ دیکھ لیں کتاب کو۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی عشر واجب نہیں ہے۔ تو وسق 5 وسق میں نے آپ کو بتا دیا، 25 من 12.5 کلو بنتا ہے، 12.5 سیر۔ تو اس حدیث میں نصاب بتایا جا رہا ہے تمام چیزوں کا۔ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب 5 اوقیہ کتنی بنتی ہے؟ تو 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے 200 درہم جو چاندی ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب 200 درہم میں کتنی چاندی ہوتی ہے؟ تو 3.5 گرام کے اعتبار سے اس میں جو چاندی آتی ہے 3 گرام اور کچھ اوپر ہے، اس طرح تو 3.25 3.5 بنتا ہے۔ تو اس حساب سے 200 درہم میں چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی آتی ہے۔ تو 52.5 تولہ یا 200 درہم ایک ہی چیز ہے۔ تو 200 درہم یعنی 5 اواق، 5 اوقیہ یعنی 200 درہم، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ تو 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی میں آج کے موجودہ دور کے اعتبار سے 200 درہم 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی میں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولہ سے چاندی کم ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 زَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، اور اسی طرح 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 5 سے کم اونٹ ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ اب اس حدیث میں اونٹوں کا تو ذکر آ گیا کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی اونٹوں کا جو نصاب ہے وہ ہے 5 اونٹ، کم سے کم 5 اونٹ ہوں گے تو نصاب مکمل ہوگا۔ 5 سے کم اونٹ ہے تو نصاب مکمل نہیں ہے، اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اونٹوں میں۔ باقی جانور جو ہے ان کا ذکر الگ آ جائے گا انشاءاللہ، بکری وغیرہ کا اور گائے وغیرہ کا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم صدقہ فی عبدہ ولا فی فرسہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے غلام میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں ہے۔ یعنی انسان نے اپنی خدمت کے لیے جو غلام رکھا ہے اور اسی طرح جو سواری رکھی ہے، یعنی اس ٹائم گھوڑے ہوتے تھے تو اس طرح جو سواری رکھی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں سامان تجارت کے طور پر انہوں نے گھوڑے خریدے یا آج کل کے دور میں گاڑی وغیرہ رکھی ہے تجارت کے طور پر، اس کی تجارت کرتا ہے تو پھر وہ مال تجارت میں شمار ہوگا، پھر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اپنی استعمال کے لیے سواری ہے یا غلام ہے خدمت کے لیے تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر غلام بھی تجارت کے لیے ہے تو پھر اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ پھر وہ سامان تجارت ہوگا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں قال لیس فی عبدہ صدقۃ الا صدقۃ الفطر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ غلام میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے
مگر صدقۃ الفطر واجب ہے، متفق علیہ۔ یعنی اگر آپ نے اپنی خدمت کے لیے غلام رکھا ہے تو اس پہ زکوٰۃ تو نہیں نکالی جائے گی، یعنی غلام کی قیمت کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کہ غلام کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن ہاں رمضان میں جو صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے تو غلام کی طرف سے بھی اس کا آقا صدقۃ الفطر ادا کرے گا، یہ آقا پر واجب ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو بحرین کی طرف امیر بنا کر بھیجا، حاکم بنا کر بھیجا، تو ان کو ایک خط دیا، ایک خط بھی ان کو دیا۔ اس خط میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اس خط میں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ هذه فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین۔ فرمایا کہ یہ ہدایت نامہ ہے، یہ اس صدقے یعنی زکوٰۃ کے بارے میں ہدایت نامہ ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ والتي امر اللہ بها رسولہ، اور یہ اس زکوٰۃ کے بارے میں ہدایت نامہ ہے، یعنی اس زکوٰۃ کے بارے میں یہ خط ہے جسے نافذ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ زکوٰۃ کے حکم کو کیا کرے؟ نافذ کرے۔ فمن سئلها من المسلمین علی وجہها فلیعطها، جس شخص سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے، یعنی جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اور اس سے اسلامی مملکت کا عامل مطالبہ کرے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو اس کو چاہیے، لیکن مطالبہ کیسا ہو؟ شریعت کے مطابق ہو، علی وجہها، شریعت کے مطابق جس سے مطالبہ کیا جائے، یعنی جتنی اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، شریعت نے اس پر زکوٰۃ واجب کی ہے 2.5%، اتنا اگر اس سے مطالبہ کیا جائے تو فلیعطها، تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے، جتنی اس پر واجب ہے اتنی ادا کرے۔ ومن سئل فوقها فلیعطی، اور جس سے شریعت کی مقدار سے زائد کا مطالبہ کیا جائے تو وہ زائد مقدار ادا نہ کرے، یعنی کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو 1,00,000 میں اس پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اب اس سے 5,000 کا مطالبہ کیا جائے تو فرمایا کہ نہیں، شریعت نے اس سے 2.5% کا مطالبہ کیا ہے تو 2,500 اس سے لے۔ اگر اس سے زیادہ کا کسی سے مطالبہ کیا جاتا ہے، عامل اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر زائد رقم ادا نہ کرے، 2,500 دے دے اور زائد رقم ادا نہ کرے، اس سے اس پر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا، بلکہ جس نے زیادہ مطالبہ کیا ہے عامل، وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح 40 بکریوں میں 1 بکری، اگر اس سے 2 بکریاں مانگی جائے تو وہ 2 نہ دے بلکہ 1 بکری دے دے، کیونکہ شریعت نے اس سے یہ مطالبہ کیا۔ آگے اب نصاب بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں فی 24 من الابل فما دونها من الغنم من کل 5 شاۃ، فرماتے ہیں کہ 24 اونٹوں میں اور اس سے کم اونٹوں میں، 24 سے کم اونٹوں میں، کسی کے پاس 24 اونٹ ہو یا 24 سے کم اونٹ ہو تو ہر 5 اونٹوں میں 1 بکری اس پر واجب ہوگی، یعنی 5 تو نصاب ہے اونٹوں کا، 5 سے کم کسی کے پاس اونٹ ہے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 5 اونٹ آ گئے تو اس پر 1 بکری واجب ہے، پھر ہر 5 میں 1 بکری واجب ہوگی، تو 5 اونٹ ہے 1 بکری، اب 5 سے 6 ہوئے، 7 ہوئے، 8 ہوئے، 9 ہوئے تو صرف 1 ہی بکری دینی پڑے گی۔ جب 10 ہو جائیں گے، کیونکہ دوسرے 5 مکمل ہو گئے تو ہر 5 میں 1 بکری ہے، تو جب 10 ہو جائیں گے تو پھر 2 بکریاں، جب 15 ہوں گے تو 3 بکریاں، 15 سے کم ہوں گے تو 2 ہی دے گا، 15 سے کم 10 سے زائد تو 2 ہی بکریاں دے گا۔ اسی طرح پھر 15 سے زائد ہو جائیں اور 20 سے کم ہو تو 3 ہی بکریاں دے گا، اور جب 20 ہو جائیں گے تو 4 بکریاں۔ اسی طرح جب 24
تک ہو جائیں گے اور 24 سے کم، 20 سے زائد اور 25 سے کم، بے شک 24 ہو جائے، تب بھی 4 بکریاں ہوں گی، یعنی ہر 5 میں 1 بکری ہوگی۔ لیکن جب 25 ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَىٰ 35 فَفِيهَا بِنْتُ مُحَاذ۔ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ 25 سے یعنی 25 ہو جائیں تو 25 سے لے کر 35 تک اس میں ایک بنت محاذ ہوگا۔ بنت محاذ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی اونٹنی جو ایک سال مکمل ہو گئی ہو اور دوسرے سال میں چل رہی ہو، 1 سالہ اونٹنی۔ انسا بنت محاذ تو ہوگا لیکن مؤنث یعنی اونٹنی لی جائے گی، اونٹ اس سے نہیں لیا جائے گا زکوٰۃ میں، اونٹنی لی جائے گی۔ فِإِذَا بَلَغَتْ 36 إِلَىٰ 45 فرماتے ہیں کہ پھر 36 سے لے کر 35 تک تو ایک بنت محاذ ہی دے گا وہ، اور جب 36 ہو جائیں گی تو 36 سے لے کر 45 تک فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ انسا، تو پھر اس میں بنت لبون اس سے لی جائے گی۔ بنت لبون وہ اونٹنی جو 2 سالہ ہو، یعنی 2 سال مکمل ہو چکے ہو، تیسرے سال میں چل رہی ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 46 إِلَىٰ 60 فَفِيهَا حِقَّةٌ طُرُوقَةُ الْجَمَلِ۔ اور فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹ 46 ہو جائیں تو 46 سے لے کر 60 تک اس میں ایک حقہ ہوگا۔ حقہ وہ جو 3 سال مکمل ہو چکے ہوں اور 4تھے سال میں چل رہا ہو۔ طروقۃ الجمل یعنی حقہ اونٹنی ہو، 3 سالہ اونٹنی ہو جو 4تھے سال میں چل رہی ہو، لیکن وہ اونٹ سے جفتی کرنے کے قابل ہو، یعنی جسامت کے اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے بھی اور ہر لحاظ سے وہ جفتی کے قابل ہو، تو ایسی اونٹنی سے لی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو، لاغر ہو، جفتی کے قابل نہ ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 إِلَىٰ 75 فَفِيهَا جَزْعَةٌ۔ اور جب 61 ہو جائیں تو 61 سے لے کر 75 تک اس میں ایک جزع ہوگا، یعنی وہ اونٹنی جو 4 سالہ ہو، 5ویں سال میں چل رہی ہو، وہ لی جائے گی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 76 إِلَىٰ 90 فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ۔ اور پھر 76 سے لے کر 90 تک اس میں 2 بنت لبون ہوں گے۔ بنت لبون 2 سالہ اونٹنی جو تیسرے میں چل رہی ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَىٰ 20 و100۔ اور پھر 91 سے لے کر 120 تک فَفِيهَا حِقَّتان طُرُوقَةَ الْجَمَلِ۔ تو اس میں 2 حقے دیے جائیں گے جو اونٹ سے جفتی کرنے کے قابل ہو۔ حقے وغیرہ کا پیچھے تعریف بتا دیے۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و100۔ اور جب 120 سے زائد ہو جائے اونٹ، فَفِي كُلِّ 40 بنت لبون۔ تو پھر ہر 20 میں ایک بنت لبون دیا جائے گا۔ وفی کل 50 حقہ۔ اور ہر 50 جب زائد ہو گئے، جب 40 زیادہ ہوں گے تو ایک بنت لبون دی جائے گی، اور جب 50 اونٹ زیادہ ہوں گے تو ایک حقہ دیا جائے گا۔ یعنی 120 سے 160 تک 2 حقے اور ایک بنت لبون دیا جائے گا۔ لیکن جب 170 ہو جائیں گے تو پھر 2 حقے بلکہ پھر 3 حقے دیے جائیں گے۔ تو پھر جب 40 زیادہ ہوں گے تو پھر ایک بنت لبون بڑھ جائے گا، اور جب 50 اونٹ زیادہ ہوں گے تو پھر حقہ بڑھ جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مَعَهُ إِلَّا 4 مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا۔ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی اونٹوں میں اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، ہاں اگر اس کا مالک کچھ دینا چاہے، نفلی صدقہ دینا چاہے تو الگ بات ہے، نفلی صدقے کے طور پر وہ دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 5 فَفِيهَا شَاةٌ۔ اور جب اونٹ 5 ہو جائے تو اس میں ایک بکری واجب ہے۔ وَمَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَاقَةُ الْجَزْعِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَزْعٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ 20 درہما۔ فرماتے ہیں اگر
کسی کے اونٹ اس حد تک پہنچ جائے جس میں جزع واجب ہو، یعنی کسی کے اونٹ 61 تک پہنچ جائے، تو 61 سے 75 تک جزع واجب ہے، تو کسی کے اونٹ اس حد تک پہنچ جائے جس میں جزع واجب ہے، تو ایسی صورت میں اور اس کے پاس جزع موجود نہیں ہے، یعنی ایسی اونٹنی جو 5ویں سال میں چل رہی ہو، وہ اس پر واجب تو وہ ہے، لیکن اس کے اونٹوں میں ایسی اونٹنی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس سے حقہ لیا جائے گا، یعنی 3 سالہ اونٹنی لی جائے گی اور ساتھ 2 بکریاں لی جائیں گی اگر اس کے لیے آسانی ہے، اور اگر بکریاں اس کے پاس نہیں ہیں تو پھر جو ہے 1 حقہ اور 20 درہم اس سے لیے جائیں گے۔ ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اور جس کے اونٹ حقے تک پہنچ جائے، اور ولیست عنده حقہ، اور اس کے پاس حقہ نہ ہو، وعنده الجزع، اور اس کے پاس جزع موجود ہو، یعنی 5 سالہ اونٹنی موجود ہو، ایسی اونٹنی موجود ہو جو 5ویں سال میں چل رہی ہو، حالانکہ اس پر ایسی اونٹنی واجب ہے جو 4 سال میں چل رہی ہو، تو ایسی صورت میں فإنها تقبل من الجزع، اس سے جزع ہی لیا جائے گا، ويعطيه المصدق 20 درہما وشاتین، اور جو مصدق ہے یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا، وہ اپنی طرف سے اس کو 20 درہم یا 2 بکریاں عطا کرے گا، کیونکہ اس نے زائد سال والی اونٹنی دی ہے، بڑی اونٹنی دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن بلغت عنده صدقۃ الحقۃ وليست عنده الا بنت لبون، اور جس کے پاس اونٹ حقے کے صدقے کو پہنچ جائے اور اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ بنت لبون ہو، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتین 20 درہم، تو اس شخص سے بنت لبون لے لیا جائے گا اور اس کے ساتھ وہ 2 بکریاں بھی دے گا یا 20 درہم دے گا۔ ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقہ فإنها تقبل منه الحقہ ويعطيه المصدق 20 درہما وشاتین، اور جس کے پاس اونٹ بنت لبون کے صدقے کو پہنچ جائے اور اس کے پاس حقہ موجود ہو تو اس سے حقہ لے لیا جائے گا، اور صدقہ وصول کرنے والا یعنی عامل اس کو 2 بکریاں دے گا یا 20 درہم دے گا۔ ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، اور جس کے صدقے کے اونٹ بنت لبون تک پہنچ جائے، جس کے اونٹ بنت لبون کے صدقے کو پہنچ جائے اور اس کے پاس بنت لبون نہ ہو، وعنده بنت محاذ، اور اس کے پاس بنت محاذ ہو، فإنها تقبل منه بنت محاذ، تو اس سے بنت محاذ لے لیا جائے گا، ويعطي معها 20 درہما او شاتین، اور اس کے ساتھ وہ 20 درہم عطا دے گا یا 2 بکریاں دے گا۔ ومن بلغت صدقته بنت محاذ، اور جس کے صدقے کے اونٹ بنت محاذ کے صدقے کو پہنچ جائے، ولیست عنده، اور اس کے پاس بنت محاذ نہ ہو، وعنده بنت لبون، اور اس کے پاس بنت لبون ہو، فإنها تقبل منه، تو اس سے بنت لبون لے لیا جائے گا، ويعطيه المصدق 20 درہما وشاتین، اور صدقہ وصول کرنے والا اس کو 20 درہم اپنی طرف سے عطا کرے گا یا 2 بکریاں عطا کرے گا۔ فإن لم تكن عنده بنت محاذ على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، فرماتے ہیں اگر اس کے پاس بنت محاذ نہ ہو، شریعت نے جو اس پر حکم لگایا ہے، یعنی بنت محاذ اس کے پاس نہ ہو، اونٹنی نہ ہو، 1 سالہ اونٹنی اس کے پاس نہ ہو شریعت کے مطابق، کیونکہ اس نے 1 سالہ اونٹنی دینی ہے اگر کسی کے پاس بنت محاذ تک اس کے صدقے کے اونٹ پہنچ جائے، لیکن اس کے پاس بنت محاذ تو نہیں ہے، لیکن یعنی اونٹنی نہیں ہے لیکن ابن لبون ہے، 2 سالہ اونٹ ہے، اونٹنی 1 سالہ اونٹنی نہیں ہے لیکن 2 سالہ اونٹ ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ 2 سالہ اونٹنی ہوتی تو پھر تو مصدق اس پر اپنی طرف سے 2 بکریاں یا 20 درہم دیتا، لیکن جب اس کے پاس اونٹنی ہے ہی نہیں بلکہ 2 سالہ اونٹ ہے، تو 1 سالہ اونٹنی کے بدلے میں یہ 2 سالہ اونٹ یعنی ابن لبون دے دے گا، اور اس کے ساتھ اس کو کوئی چیز بھی نہیں دی جائے گی، یعنی مصدق پھر اس کو اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دے گا۔
اس لیے کہ اونٹنی کی قیمت زیادہ ہے اور اونٹ کی قیمت کم ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ وفی صدقۃ الغنم فی صائمتها اذا كانت 40 الى 20 و100 شاۃ، فرماتے ہیں کہ بکریوں کے صدقے میں فی صائمتها ان بکریوں کے زکوٰۃ میں جو خود چرتے ہیں، یعنی صائمہ بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اذا كانت 40 الى 20 و100 شاۃ، فرماتے ہیں کہ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک ہی بکری ہے، ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ یعنی اگر کسی کے پاس 40 سے کم بکریاں ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے بکریوں میں، لیکن جب 40 سے 40 ہو جائیں گی تو ایک بکری اس کو دینی پڑے گی۔ پھر 120 تک ایک ہی بکری دے گا، اگر 119 بکریاں ہیں تب بھی ایک ہی دے گا۔ جب 120 ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد 120 ہو جائیں گی، 120 تک ایک ہی بکری دے گا، اور جب 121 ہو جائیں گی اذا زادت علی 20 و100 الی 200 ففیہا شاتان، جب 120 سے زائد ہو جائے گی یعنی 121 ہو جائیں گی تو پھر 121 سے لے کر 200 تک، 200 بکریوں تک ففیہا شاتان، تو 200 بکریوں تک 2 بکریاں دے گا۔ یعنی جب بکریاں 200 ہوں گی تو 2 بکریاں دے گا، لیکن جب 201 ہو جائیں گی تو پھر اس کا حکم الگ آ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اذا زادت علی 200 الی 300 ففیہا 3 شیاء، اور فرماتے ہیں جب 200 سے لے کر 300 تک، یعنی 201 سے 300 تک 3 بکریاں ہوں گی۔ اذا زادت علی 30 100 ففی کل 100 شاۃ، اور 300 سے بعد پھر ہر 100 میں ایک بکری دینی پڑے گی، یعنی 300 میں ایک بکری ہے، 301 میں پھر یعنی 300 میں 3 بکریاں تھیں، 300 میں 4 بکریاں تھیں، اور پھر 301 جب ہو جائے گی تو 5 بکریاں ہو جائے گی، پھر 400 تک 5 ہی بکریاں ہوں گی، پھر جب 400 ہو جائے گی، 401 ہو جائیں گی تو پھر 6 بکریاں ہو جائیں گی، پھر ہر 100 میں ایک بکری دینی پڑے گی، جب 100 کے انسا کراس ہوگا تو ایک بکری زیادہ ہوتی جائے گی۔ اذا كانت الصائمة الرجل ناقصة من 40 شاۃ واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فرماتے ہیں کہ جب صائمہ جانوروں میں، یعنی کسی بندے کے صائمہ جانوروں میں صدقے میں سے ایک بکری بھی کم ہو، صدقے کے نصاب میں سے یعنی زکوٰۃ کے نصاب میں سے ایک بکری بھی کم ہو، یعنی کسی کے پاس 39 بکریاں ہو، ایک بکری کم ہے، 40 پوری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں فلیس فیہا صدقہ، اس پر بکریوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی وہ بکریوں میں زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ نصاب مکمل نہیں ہے۔ الا ان یشاء ربھا، ہاں اگر بکریوں کا مالک اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اجر اس کو الگ مستقل طور پر ملے گا، لیکن شریعت کی طرف سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولا تخرج فی الصدقة حرما ولا ذات عوار ولا تیس الا ما شاء المصدق، فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں بوڑھا جانور نہ لیا جائے، یعنی بوڑھا جانور زکوٰۃ میں نہ دیا جائے۔ ولا تخرج الصدقة حرما فی الصدقة حرما، فرماتے ہیں کہ بوڑھا جانور زکوٰۃ میں نہ دیا جائے۔ ولا ذات عوار، اسی طرح عیبدار جانور بھی زکوٰۃ میں نہ دیا جائے، یعنی زکوٰۃ دینے والا بھی عیبدار جانور نہ دے اور لینے والا بھی وصول نہ کرے۔ ولا تیس، اور اسی طرح بکریوں میں نر بکرا، جو بکرا ہے، بکری نہیں بلکہ بکرا، فرماتے ہیں کہ بکریوں میں بکرا جو ہے زکوٰۃ میں وصول نہ کرے، عامل جو ہے بکرا وصول نہ کرے اور دینے والا بھی بکرا نہ دے۔ الا ما شاء المصدق، ہاں اگر مصدق یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ ابھی ہمیں بکرے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں وہ بکرا وصول کر سکتا ہے، وگرنہ ویسے عام حالات میں بکرا نہ وصول کرے اور نہ زکوٰۃ دینے والا بکرا دے بلکہ بکری دے گا۔ ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، ولا یجمع بین متفرق، اس جملے کے مطلب کو سمجھے۔ مطلب یہ ہے کہ ولا یجمع بین متفرق، متفرق مالوں کو جمع نہ کرے، متفرق مال ہے ان کو جمع نہ کرے زکوٰۃ میں۔ کیوں جمع نہ کرے؟ خشیۃ الصدقہ، زکوٰۃ کے ڈر کی وجہ سے جمع نہ کرے، ویسے تو جمع کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جمع نہ کرے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ 40 بکریاں ایک بندے کے پاس ہے، 40 دوسرے کے پاس ہے، اب دونوں پر ایک ایک بکری واجب ہوتی ہے کیونکہ 80 بکریاں ہیں، 40 ایک کی ہے، 40 دوسرے کی،
اب دونوں آپس میں یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جب عامل آئے گا، زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے گا، تو میں اپنی بکریاں آپ کی بکریوں میں ملا دوں گا، یعنی آپ کو دے دوں گا، ہم کہیں گے کہ ہم دونوں ان بکریوں میں مشترک ہیں۔ تو جب ہم دونوں بکریوں میں مشترک ہو جائیں گے، یعنی ہم دونوں ان بکریوں کے مالک ہیں، تو لازمی بات ہے 80 بکریوں میں ایک ہی بکری ہے، کیونکہ 40 بکریوں سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری دی جائے گی۔ تو فرمایا ایسا نہ کرے، دو متفرق مالوں کو جمع نہ کرے زکوٰۃ کے ڈر سے کہ زکوٰۃ زیادہ دینی پڑے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یفرق بین مجتمع، اور اسی طرح مجتمع مال کو، جو مال پہلے سے ملا ہوا ہے، اس کو جدا بھی نہ کرے، اس کو جدا بھی نہ کرے۔ اس کی مثال یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 120 بکریاں ہیں، لازمی بات اس پر ایک ہی بکری واجب ہے، کیونکہ 40 سے 120 بکریوں تک ایک ہی بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ لیکن اب زکوٰۃ وصول کرنے والا کیا کرتا ہے کہ اس کی 40 بکریوں کو الگ کرتا ہے، فرماتے 40 بکریاں یہ ہو گئی، 40 یہ ہو گئی اور 40 یہ ہو گئی، کیونکہ 40 120، تو فرماتے ہیں کہ ان 40 میں بھی ایک بکری دینی پڑے گی، ان 40 میں بھی ایک بکری دینی پڑے گی، ان 40 میں بھی ایک بکری دینی پڑے گی۔ فرمایا کہ اس طرح نہ کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں زکوٰۃ دینے والے کا نقصان ہے۔ پہلی صورت میں زکوٰۃ دینے والے کا فائدہ ہے اور دوسری صورت میں زکوٰۃ دینے والے کا نقصان ہے، تو دونوں کام نہ کیا جائے، بلکہ شریعت کے مطابق، شریعت نے جو فرض کیا ہے اس کے مطابق چلے اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے۔ وما كان من خلیطتین فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ، فرماتے ہیں کہ جو دو آپس میں شریک ہے، دو بندے آپس میں اگر شریک ہے جانوروں میں، تو وہ دونوں ایک دوسرے پر رجوع کریں گے برابری کے ساتھ، ایک دوسرے پر رجوع کریں گے برابری کے ساتھ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دو آدمی ہیں، وہ بکریوں میں شریک ہیں، مثلا کاروبار کرتے ہیں یا کسی حوالے سے بھی شریک ہیں، ان کی بکریاں شریک ہیں۔ اب ایک آدمی کی بکریاں، ایک آدمی کے پاس 120 بکریاں ہیں اور دوسرے کی 60 بکریاں ہیں، تو ٹوٹل نہیں، ایک کی 160 بکریاں ہیں اور دوسرے کی جو ہے وہ 40 بکریاں ہیں۔ ایک آدمی کی 160 ہے اور دوسرے کی جو ہے وہ 40 بکریاں ہیں۔ اب زکوٰۃ وصول کرنے والا جب آتا ہے تو چونکہ یہ 200 بکریاں ہیں اور 200 بکریوں میں 2 بکریاں واجب ہیں، تو لہٰذا وہ 2 بکریاں لے کر چلا گیا۔ اب ایک کی بکریاں 160 ہیں، دوسرے کی بکریاں 40 ہیں، تو اب کیا کرے؟ کیونکہ زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ 40 آپ کی بکریوں میں سے بھی ایک بکری لے گیا، کیونکہ آپ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور میری 160 میں بھی ایک بکری لے گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ یہ مال مشترک ہے، تو اب مشترکہ مال سے جب زکوٰۃ لی گئی ہے تو دونوں ایک دوسرے پر رجوع کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جو 160 بکریوں والا ہے اور دوسرا 40 بکریوں والا ہے، تو اب 160 اور 40 میں کیا تناسب بنتا ہے؟ تو اس کا تناسب یہ بنتا ہے کہ 5 مرتبہ اگر 40 کیے جائیں تو 200 بنتا ہے۔ اب گویا 200 بکریاں ہیں تو اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب 5 حصوں میں سے 4 حصے اس کے ذمے میں آئیں گے جس کے 160 بکریاں ہیں، اور ایک حصہ اس کے بدلے میں آئے گا جس کی جو ہے ایک حصہ تھا، جس کا ایک حصہ تھا۔ تو جو 40 بکریاں والا ہے اس کا یہ 5واں حصہ بنتا ہے۔ تو بکریوں میں اگر تقسیم کرے گا تو ایک بکری تو 160 والے کی طرف سے چلی جائے گی، اور دوسری بکری جو 40 بکریوں والے نے دی ہے تو وہ اپنی بکری کے 5 حصے کرے گا، 5 حصوں میں سے 3 حصے جو ہیں 160 والے کے ذمے میں آئیں گے، وہ اس کے پیسے ادا کرے گا، اور 2 حصے جو ہے 40 والا جو ہے وہ اس کے ذمے میں آ جائیں گی۔ یا دونوں بکریوں کی اگر قیمت لگائی جائے تو اگر مثال کے طور پر دونوں کی 25,000 ہو تو 5,000 اس کے ذمے میں آئے گی جس کی 40 بکریاں ہیں، اور 20,000 دوسرے کے ذمے میں آئے گی۔ باقی اس میں وہ جو 160 بکریوں والا ہے وہ باقی رقم جو ہے اس کی بکری کا وہ اس کو ادا کرے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ ایک دوسرے پر کیا کر لیں گے؟ رجوع کر لیں گے۔ اور پھر ربع عشرہ،
اور فرماتے ہیں کہ چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ کا دینا پڑے گا، 40واں حصہ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، یعنی نقدی مال، سونا چاندی، اس میں سے جو زکوٰۃ دیا جائے گا تو 40واں حصہ دیا جائے گا، یعنی 2.5% دیا جائے گا، 2.5% زکوٰۃ اس میں فرض ہے، نقدی مال میں، سونا چاندی میں، مال تجارت وغیرہ میں۔ فَإِن لَّمْ تَكُنْ إِلَّا 90 و100 فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا يَشَاءَ رَبُّهَا۔ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس 190 درہم ہو، یعنی 200 سے کم، کیونکہ 200 جو ہے 200 درہم وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور 200 درہم جو ہے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، تو اگر کسی کے پاس 190 درہم ہو، یا مثال کے طور پر آپ یوں لے لو کسی کے پاس 145 یا صرف 45 تولے چاندی ہو، یعنی 52.5 تولہ نہ ہو، اس سے تھوڑی سی کم ہو، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں فلیس فیہا شیء، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، الا یشاء ربها، مگر یہ ہے کہ اس کا مالک اگر چاہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کچھ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رواہ البخاری۔ لیکن یہ صورت تب ہے کہ جب اس کے پاس صرف چاندی ہو، کوئی اور چیز موجود نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس نقدی پیسے بھی موجود ہو، یا سونا موجود ہو ساتھ، یا سامان تجارت وغیرہ ہو، تو پھر اس کو بھی ساتھ ملایا جائے گا، اور پھر دونوں کو دیکھا جائے گا کہ دونوں کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر بنتی ہے یا نہیں، اگر بنتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر نہیں بنتی تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ وعن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان عسریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو آسمان سے یا چشموں سے سیراب کیا جاتا ہو، یا خود زمین سرسب و شاداب ہو، تو اس میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، یعنی جو بھی پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ وما سقی بالنضح نصف العشر، اور جس زمین کو بیلوں یا اونٹوں کے ذریعے یعنی یا کنویں وغیرہ کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہو، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ، پیداوار کا 20واں حصہ دیا جائے گا، یعنی جو زمینیں بارانی ہے، باران سے سیراب ہوتی ہے، یا خود بخود سیراب ہوتی ہے، یا کسی چشمے سے سیراب ہوتی ہے، چشمے وہاں پر بہت ہے، چشمے کا پانی اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے، وہ خود سیراب ہو جاتی ہے، تو اس زمین، کیونکہ اس زمین میں مشقت زیادہ نہیں ہوتی، تو اس کی جو پیداوار ہوگی اس میں 10واں حصہ دینا پڑے گا زکوٰۃ کے طور پر، جس کو عشر کہتے ہیں۔ اور جو زمینیں اونٹوں پر پانی لاد کے سیراب کی جاتی ہے، یا کنواں کھود کر یا ٹویل وغیرہ سے آج کل سیراب کی جاتی ہے، کیونکہ اس پر خرچہ آتا ہے، محنت لگتی ہے، پیسہ لگتا ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس میں 20واں حصہ، پیداوار کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا زکوٰۃ کے طور پر، اس کو عشر کہتے ہیں، رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العشماء جرحها جبار البئر جبار والمعدن جبار فی الرکاز الخمس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور کسی کو زخمی کر دے تو معاف ہے، اگر کنواں کھدوانے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے، اگر کان کھدوانے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے، اور رکاز میں 5واں حصہ واجب ہوتا ہے، یعنی رکاز جو خزانہ کسی کو مل جائے زمین میں دفن، تو اس میں سے وہ 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرے گا، اور باقی سارا کا سارا اس کا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جانور کسی کو زخمی کر دے، یا اس کی کوئی ہڈی وغیرہ توڑ دے، یا اس کو مار دے، یا کوئی بندہ کنویں میں گر جائے، مر جائے، ضائع ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ معاف ہے۔ یہ معاف تب ہے جب اس جانور کے پاس کوئی موجود نہ ہو، کوئی شخص موجود نہ ہو، لیکن اگر اس شخص کو کوئی اس جانور کو پیچھے سے ہانک رہا ہے، پیچھے سے ہانک رہا ہے، اس کو اکسا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ کسی کو زخمی کر دے یا مار ڈالے، تو ایسی صورت میں پھر اس پر دیت ہوگی، یہ قتل بالسبب میں آئے گا،
اور اسی طرح اگر کسی کی زمین میں کنواں کھودا جائے اور وہاں پر وہ گر کے مر جائے تو ایسی صورت میں بھی پھر دیت واجب ہوگی قتل بالسبب کی صورت میں۔ لیکن یہ جو جس حدیث میں جس کا ذکر ہے یہ وہ کنواں ہے جو اپنی زمین میں کسی نے کھودا ہے یا اپنا جانور کہیں بھاگ گیا ہے کھل کر اور اس نے کسی کو زخمی کر دیا، تو ایسی صورت میں پھر مالک پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وگرنہ اگر یہ اس کو ہانک رہا ہے یا کنواں کسی کی زمین میں کھودا تو ایسی صورت میں پھر اس پر دیت واجب ہوگی، یہ قتل بالسبب میں آئے گا۔